لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ بڑے ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں، اور وہ جو لوگ ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں وہ پھر ٹو مچ انڈیپینڈنس ان کو ملی ہوئی ہوتی ہے، اور جو لوگ پھر ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں وہ باقی لوگوں کو بالکل تباہ کر دیتے ہیں، وہ ڈومینیٹ کر کر کے ان کا برا حال کر دیتے ہیں. سو اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو بہت وائزلی یوز کریں. سو یہاں تک اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو یہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہوتی ہے اٹ ریکوائرز 100% رسپانسبلٹی. آپ کو اپنے آپ کو آپ جتنا ایموشنلی ساؤنڈ رکھیں گے، آپ مشکل سے مشکل انسان کے ساتھ کسی نہ کسی لیول پہ اچھا انٹر ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ بنا لیں گے. اور یاد رکھیے گا، ان مائی لائف آئی ہیو لیوڈ، آئی ہیو لوڈ، آئی ہیو لاسٹ، آئی ہیو مسڈ، آئی ہیو ہرٹ، آئی ہیو ٹرسٹڈ، آئی ہیو میڈ مسٹیک، بٹ موسٹ آف آل آئی ہیو لرنڈ. یعنی یہ جو کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے یہ سب لرننگ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اور اسی سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں اور ہم آگے کی طرف جاتے ہیں. بچوں کو ہم کیسے بچائیں کہ ان کے اندر یہ ایکسٹریم انڈیپینڈنس اور کو ڈیپینڈنس نہ آئے. سو اس کے لیے آپ ہیلدی ٹریٹس دیکھ لیں. اچھی فیملیز کے جو ایموشنلی ساؤنڈ ہوتی ہیں ان میں فری ایکسپریشن آف تھاٹ، فیلنگ، آبزرویشن ہوتی ہے. آپ کے بچے نا آپ کے سامنے کئی دفعہ ایسی ایسی باتیں بولیں گے کہ آپ کا دل بیٹھ جائے گا، لیکن آپ اس کو سن لیں اور سننے کے بعد دیکھیں کہ ہم نے کس طرح رسپیکٹفل طریقے سے بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے، کتنا ابھی بولنا ہے، کتنا بعد میں بولنا ہے، کتنا کسی اور چیز کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے بتانا ہے. فیئرنیس ہونی چاہیے، ہیلدی کمیونیکیشن ہونا چاہیے، پھر ریزنیبل ویلیوز ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک جو بچہ جو بہت اچھا پڑھتا ہے تو اس کے لیے ہر چیز الاؤڈ ہے اور دوسرے بچے کو بہت آپ تنگ کر رہے ہیں. سپورٹیو ہونا چاہیے، نرچرنگ، ہیلدی باؤنڈریز ہوں، اور پرابلم سالونگ ہونی چاہیے. لیکن جب کو ڈیپینڈنٹ بچے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس میں ڈینائل بہت ہوتا ہے اور آپ بہت زیادہ ان پہ فوکسڈ ہوتے ہیں. آپ کہتے نہیں میں اتنا زیادہ نہیں سے پیار کرتی، بس ویسے ذرا اس کو ضرورت ہے نا، اس کا خیال رکھتی ہوں. ایسے بچوں کی لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے اور وہ کمیونیکیشن صحیح طرح نہیں کر پاتے ہیں، ان کی باؤنڈریز بھی اچھی نہیں ہوتی ہیں. جو اوورلی انڈیپینڈنٹ بچے ہوتے ہیں وہ ایروگینٹ ہوتے ہیں، بدتمیز ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی نیڈز دیکھتے ہیں، وہ بھی انسیکیور ہوتے ہیں، ان کی کمیونیکیشن اگریسو ہوتی ہے، وہ صرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں. تو ہم اس کو کیسے فکس کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو فریڈم دیں، لیکن بچوں کو رسپیکٹ سکھائیں، ہر ایک کی باؤنڈری کا بتائیں. بچوں کو ایمپتھائز کرنا سکھائیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو کسی اور کو بھی چاہیے ہو سکتی ہے. بچے کی باؤنڈری کی بھی آپ رسپیکٹ کریں. بچے کو اپنی عمر کے مطابق ڈیسیژن لینے دیں اور ان کو رسپانسبلٹیز دیں، ان کو انڈیپینڈنس دیں. جیسے بڑے بچے ہو جاتے ہیں تو کئی مدرس پوچھتی ہیں کہ وہ اسکرین ٹائم کے لیے بہت زیادہ کہتے ہیں، تو پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ اگر وہ رسپانسبل طریقے سے اپنی کوئی چیز یوز کر رہے ہیں تو آپ ان کو دے دیں، اور اگر جیسے آپ کو لگا کہ ان کی وہ رسپانسبل طریقے سے نہیں یوز کر رہے تو فوراً ودرا کر لیں کوئی چیز. اس سے کیا ہو جائے گا کہ وہ ایموشنلی بھی جو ہے وہ اسٹیبل ہونا سیکھیں گے. جب ہم سب کچھ ہونے دیتے ہیں، بالکل پھیلاؤ ہو جاتا ہے ہر کام کا، اور پھر ہر مسئلے کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. پھر یہ کہ آپ ریزنیبل پریڈکٹیبل ہیومن رولز بنائیں اور ساتھ پینلٹیز بھی دیں اور بچوں کو نرچر کریں. تو ہم بچوں کو ان کی مسٹیکس پہ کیچ نہ کریں، ہم ان کو بتائیں کہ اگر آپ سارے کام ٹھیک کرتے ہیں تو وائی وڈ آئی ہیو ٹو ٹیل یو دیٹ. ہم کیا کرتے ہیں، چیختے چلاتے رہتے ہیں، تو بچے بھی ہمارے ہیلدی طریقے کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ نہیں سیکھتے. ساتھ ہمیں نا بہت بیلنس ریلیشن شپس لے کر آنے ہیں. ہم ریلیشن شپ میں ایک تو پرابلم یہ کرتے ہیں، ہم جو ہم نے اپنے دماغ میں پرسیو کر لیا، ہم چاہتے ہیں ہر بندہ وہی کام کرنا شروع کر دے اور جو جیسے ہم کہیں وہ ویسے ہی ہو جائے. تو بیلنس ریلیشن شپ کے لیے ہم نے دوسروں کے ساتھ انوالو ہونا ہے، اس طریقے سے انوالو ہونا ہے کہ ہم قربانی کے بکرے نہ نظر آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے جب ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو بیسک ویلیو جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ پرابلم ہوتی ہے، یا تو وہ خود قربانی کے بکرے بن کے بہت سارا کام کرتے ہیں، تو پھر وہی بات ہے کہ ہیلدی انٹر ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ نہیں بنتا، کو ڈیپینڈنٹ کی طرف چلا جاتا ہے. یا اب ہم خود ڈرین ہوتے ہیں یا اگلا انسان ڈرین ہوتا ہے، یا دونوں ہی ڈرین ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یا یہ کہ ہم کئی دفعہ ایسے ریلیشن شپ بناتے ہیں جو مین امپورٹنٹ ہیلدی ویلیوز ہیں، ہم ان کو کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو ہیلدی ریلیشن شپ کے لیے آپ کو ابھی کیا کرنا ہوگا، آپ کو اسیس کرنا ہوگا کہ ویئر یو آر اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ. خود اپنے آپ سے پوچھیں اور دیکھیں کہ میرا ریلیشن شپ کدھر ہے. میں انڈیپینڈنٹ ہوں، ہیلدی والی انڈیپینڈنٹ ہوں یا نہیں، کو ڈیپینڈنٹ صحیح ہیلدی جگہوں پہ ہوں کہ نہیں. اسی طرح میرے انٹر ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ کس کس کے ساتھ ہے، اور جہاں میرے انٹر ڈیپینڈنٹ ہیلدی ریلیشن شپ نہیں بن رہے وہاں پر میں اپنی باؤنڈری میں
کیا چیزیں ٹھیک کر سکتی ہوں, کیا چیزیں فکس کر سکتی ہوں جس کی وجہ سے میرے ریلیشن شپ اچھے ہو جائیں. پھر آپ نے لک فار دا ریزنز ہاؤ یو گاٹ دیئر. جو چیزیں آپ کی صحیح ہوئی ہیں ان چیزوں کو پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزوں نے مجھے ہیلپ کیا ہے کہ میں اس ریلیشن شپ کو اچھا بنا سکی. پھر از اٹ وٹ یو وانٹیڈ, از اٹ گڈ فار بوتھ آف یو. ہمیشہ ریلیشن شپ بلڈنگ میں ہم سارے اسٹیک ہولڈرز کو دیکھتے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں کرتے کہ ایک کو دیکھ کے فیصلہ کریں. جیسے کئی دفعہ کوئی کاؤنسلنگ کے لیے آتا ہے تو کوئی لڑکی آئے گی, وہ کہے گی, یا مدر آ جائیں گی, وہ کہے گی میں پہلے ذرا آپ سے جلدی سے بات کروں, میری بیٹی یہ نہیں کرتی, یہ نہیں کرتی, یہ نہیں کرتی, یہ نہیں کرتی, اس کو سب کچھ سمجھائیے گا. تو دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ چاہ رہی ہیں کاؤنسلر وہی سارا کچھ سمجھائے گا. بات یہ ہوتی ہے کاؤنسلر کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہیلدی ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا ہے جو دونوں کے لیے اچھا ہے, کیونکہ بچے کے پاس بھی تو بہت سارے سوال ہیں پیرنٹس کے لیے. پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ میں نے اپنا ریلیشن شپ مینٹین کیسا کرنا ہے. مجھے کلیئرٹی ہونی چاہیے کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کہاں پہ یس بولنا ہے کہاں پہ نو بولنا ہے, کہاں پر مجھے اسٹریس ہونا شروع ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں. اور اب آپ اپنے اینڈ پہ دیکھیں کہ میں نے کیسے چینج کرنا ہے. رسپیکٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے. اور ریئل سکسیس جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب آپ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں آپ نے اپنے گول اچیو کرنا ہے, اس کے لیے کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو انٹینشن چاہیے. انما الاعمال بالنیات. اگر آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا چاہتے ہیں میاں کو قابو کرنے کے لیے, ساس کو قابو کرنے کے لیے, بچے سے دنیاوی طور پہ سب کام کروانے کے لیے, تو پھر دیکھیں نا وہ آپ کو بس اتنا ہی حصہ ملنے والا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا آپ نے مانگا تو بس اتنا ہی ملنا ہے. لیکن انٹینشن کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. انٹینشن کیا ہونی چاہیے؟ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے. انٹینشن کیا ہونی چاہیے؟ سنت کے طریقے پہ زندگی گزارنے کے لیے. تو پھر کیا ہوگا کہ جب آپ ڈیسیژن میکنگ کریں گے تو آپ کی عقل بھی آپ کو صحیح ڈائریکشن میں لے کر جائے گی. نہیں تو اگر آپ کی انٹینشن صحیح نہیں ہے تو آپ کی عقل بھی صحیح کام نہیں کریں گی. اب تھوڑی سی ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں ڈیسیژن میکنگ کی, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم سے فیصلہ نہیں کیا جاتا. دو طرح کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں جب ہم ڈیسیژن میکنگ کی بات کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کنسٹرکٹیو ڈیسیژن, اور یہ آپ کو اعتماد دیتا ہے, کانفیڈنس دیتا ہے. مثلا آپ نے ایک فیصلہ کیا, اس کے ریزلٹس کافی حد تک اچھے آئے, اب آپ کو اپنے اوپر بھی کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ اچھا میں کر سکتی ہوں. جیسے لاسٹ جو ہم نے سیشن لیا, کچھ لوگوں کا فیڈ بیک آیا ہوا تھا کہ آپ نے جو پوائنٹس بتائے ہم نے ان کو اپلائی کیا, ہمیں ریزلٹ ملا. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ اچھا ہاں واقعی یہ چیزیں کرنے والی ہیں. لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں ڈسٹرکٹیو قسم کے ڈیسیژن, ان کو ہم کہتے ہیں ایول جینیس. وہ جسے کہتے ہیں نا وہی بات ہے, اپنی مرضی کا فیصلہ کروانے کے لیے وہ شاید ساری چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اسے کوئی خاطر خواہ نتائج وہ نہیں آتے, یعنی ون ون سچویشن نہیں ہوتی. خود شاید ان کو لگتا ہے مجھے مزہ آ رہا ہے, لیکن دوسرے لوگ جو ہیں بےچارے وہ پریشانی میں رہتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مجھ سے تو فیصلہ ہوتا ہی نہیں. تو یاد رکھیے گا جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ مجھ سے فیصلہ نہیں ہوتا, تو دیٹ از آلسو اے ڈیسیژن. اور جو لوگ فیصلے نہیں کر پاتے وہ اکثر مینٹل النس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو کس طرف لے کر جانا ہے؟ کنسٹرکٹیو ڈیسیژن میکنگ کی طرف لے کر جانا ہے. آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹرکٹیو ڈیسیژن میکنگ اینڈ نو ڈیسیژن میکنگ سے بچانا ہے. یعنی مثلا کئی خواتین کہتی ہیں کہ نہیں میں فائدہ کیا میرا ڈیسیژن لینے کا, میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ان کے پاس ویٹو پاور ہے, جو وہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے, یا جو میری ساس چاہتی ہیں وہی ہوتا ہے. لیکن آپ اپنے دل میں تو سوچیں کہ میں یہ چاہتی ہوں یہ کروں. مثلا آپ کے سامنے 3 چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, لیکن آپ اپنے دل میں تو سوچیں کہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. آپ کو بولنے کی بھی اجازت نہ ہو, لیکن جب کوئی ڈیسیژن لے رہے ہوں گے باقی لوگ, اور اگر آپ کو لگے گا میرا جو فیصلہ تھا وہ کرتے تو اس سے فائدہ ہوتا, تو آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا, نہ چاہتے ہوئے بھی, نہ بولے بغیر آپ کو یہ کانفیڈنس آئے گا کہ میں اچھے ڈیسیژن لے سکتی ہوں. جو لوگ کہتے ہیں نا میں سوچنا ہی نہیں اب اس کے بارے میں نے کچھ کرنا ہی نہیں, تو وہ اپنی زندگی کو بہت مشکل بنا لیتے ہیں. آئی ایم شیور اب آپ کے دل میں اور دماغ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ ڈسٹرکٹیو اور کنسٹرکٹیو ڈیسیژن میکنگ کیسے ہوگی, تو یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. ڈسٹرکٹیو ڈیسیژن میکنگ کو ہم کہہ سکتے ہیں بالکل ایک چائلڈش ایٹیٹیوڈ ہے. جیسے بچہ نہیں کوئی کسی معاملے میں فیصلہ کرتا, گلا خراب ہے, کھانسی آ رہی ہے, آئس کریم کھانی ہے. آج کل جیسے لاک ڈاؤن ہے تو ہر بچہ رو رہا ہے باہر جانا ہے, یا اسکرین ہی پکڑ کے بیٹھا ہے, آنکھیں خراب ہو گئی, اینک لگ گئی, برا حال ہے, پیٹ بھر گیا ہے لیکن لالچ میں چاکلیٹس کینڈیز جو کچھ ملے کھاتے جانا ہے. یہ ہوتا ہے چائلڈ لائک ڈسٹرکٹیو بہیویئر جو ہوتا ہے ڈسٹرکٹیو ڈیسیژن. اور کنسٹرکٹیو ڈیسیژن وہ ہوتے ہیں جو ایک ایڈلٹ کو کرنے چاہیے, جو ایک عقل مند انسان کو کرنے چاہیے. اور یہ یاد رکھیے گا ان 2 طرح کے ڈیسیژن میں جو بھی پیرامیٹرز ہیں ان میں ہمارے پاس فری ول ہوتی ہے. یہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کام کریں. مثلا ایک امیچیور ہے دوسرا میچیور ہے,
تو ہمیں اپنے بہت سارے ڈیسیجنز کو اممیچورٹی سے بچانا ہے، میچورٹی کی طرف لے کر جانا. کئی دفعہ خواتین مجھے کہتی ہیں کہ میں جب یہ بھی کام کرتی ہوں تو مجھے یہی سننے کو ملتا ہے تم بے وقوف ہو. شاید میں ہوں ہی بے وقوف. تو پھر آپ کے پاس پیرامیٹر کیا ہے نا؟ آپ نے کیسے خود سے ڈیسائیڈ کر لیا کسی کی بھی بات سن کے کہ آپ بے وقوف ہیں؟ جو لوگ میچور ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں، کنسٹرکٹیو ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں، وہ ان کے اندر ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہوتی ہے. یہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ وقتی فائدہ نہیں دیکھتے، وہ لانگ ٹرم دیکھتے ہیں. وہ ہر چیز میں سوچتے ہیں کہ میں اگر یہ کام کروں گی ابھی فوراً مجھے نہ بھی ملا، لیکن آگے جا کر کیا ہوگا. جیسے آپ دیکھیں پہلے زمانے میں جب لوگ شادیاں کرتے تھے اور اپنی بچیوں کو کہہ دیتے تھے بس اب تم نے گزارا کرنا ہے وہیں پہ، تو وہ بچیاں جو تھیں وہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن میں جاتی تھیں. وہ ہر فیصلے سے پہلے سوچتی تھی کہ ہم اپنے اماں ابا کو انوالو نہیں کریں گے، اور جب ہم نہیں انوالو کریں گے تو کیا ہوگا، ہمیں بس یہ گھر بسانا ہے. اس کی وجہ سے ٹھیک ہے شروع میں سب کو ٹیدنگ پرابلمز ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں جی 5 6 8 10 سال گزرے، اب میں راج کر رہی ہوں، اب میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، اب میری بڑی سے ہو گئی ہے، مجھے لوگ بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور کچھ لوگ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن میں جاتے ہیں، یہ بالکل ڈسٹرکٹیو ڈیسیژن کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، آج اگر مجھے کھانا نہیں ملا، آج مجھے اگر اپنے اماں ابا سے نہیں ملنے دیا. لاسٹ ٹائم بھی سوال تھے اور اس طرح کے بہت سوال آتے ہیں کہ جی میرے انلاز پسند نہیں کرتے کہ میں اپنے میکے زیادہ جاؤں. تو میں ان کو کہتی ہوں نہ جائیں. تو وہ مجھے ایسے دیکھتی ہیں کیا مطلب ہے، جب اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن یہ آپ کا ڈسٹرکٹیو ڈیسیژن میکنگ ہوگی جب آپ ایسا فیصلہ کریں گی صرف انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے لیے کہ امی نے میرے لیے میرے پسند کے کباب بنائے ہیں، بریانی بنائی ہے، ماموں چچا آئے ہوئے جن کو شادی سے پہلے جب وہ آتے تھے تو میں اپنے کمرے میں نہیں نکلتی تھی، گھسی رہتی تھی، نہیں آتی تھی ملنے، منہ بنا کے آتی تھی. لیکن اب مجھے وہ سب اتنے یاد آ رہے ہیں، ان کو گلے لگا لگا کے ملنے کو دل چاہ رہا ہے. تو یہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے نا. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کریں، سسرال میں جا کے سسرال والوں کا دل جیتیں، ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کریں، ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کریں. کچھ عرصہ نہ ملیں اور آپ دیکھیں آپ کی کتنی ویلیو ہوگی. میری جاننے والی ہیں اور آج کے دور کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں جو مطلب یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی ہے. ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تو اگلے دن شادی کے ان کی جو ساس ہے جو میری دوست ہے تو اس نے اپنے بہو سے کہا کہ بیٹا بات کر لی تم نے اپنے پیرنٹس سے کال کر کے کچھ ایسا پوچھا، بتا دیا تم خیریت سے ہو یہ وہ. تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو فون نہیں ہے. تو اس نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بابا نے مجھ سے فون لے لیا تھا جب میں آ رہی تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم نے 1 ہفتہ ہم میں سے کسی کے بارے میں نہ سوچنا ہے نہ ہم سے بات کرنی ہے، اور تم نے فل فوکس اپنے سسرال اور اپنے ہسبینڈ پہ رکھنا ہے. اینڈ وی ور لائک سو امپریسڈ. اور وہ بچی واقعی یہ کر رہی تھی، اس کو کوئی فکر نہیں تھی، نہ اس کی اماں کا فون آ رہا ہے نہ کسی اور کا. اور بات ہے میری دوست نے اس کی بات کروائی، لیکن یہ تھا کہ وہ بچی بڑی کنٹینٹ تھی. اب دیکھیں یہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن تھا. اب کیا ہے، اب وہ میکے میں جائے، سسرال میں آئے، جیسے اس کا دل چاہتا ہے وہ رہے، تو اس کو کوئی بھی ایسا چیلنج نہیں ہے. اچھا دوسری چیز کیا ہوتی ہے، جو لوگ کنسٹرکٹیو ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں وہ دوسروں کی نیڈز کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں. مطلب ٹھیک ہے جی میں نوکری پہ جانا چاہ رہی ہوں، میں نے بس کرنی ہے نوکری، لیکن ہسبینڈ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری والدہ کے لیے بیمار ہے، دیکھو ہمارا بچہ چھوٹا ہے، دیکھو ساتھ اس کے یہ چیلنج ہے. تو میں سوچوں کہ اگر میں اپنی مرضی سے انڈیپینڈنٹ یہ فیصلہ کر بھی لوں گی لیکن اس کے ساتھ ریپرکشنز کیسی آئیں گی نا، ان ریپرکشنز کے بارے میں بھی مجھے سوچنا چاہیے. جو ڈسٹرکٹیو ڈیسیژن کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کا نہیں سوچتے، وہ کہتے ہیں باہر میں گئے سارے، مجھے کیا، مجھے تو جانا ہے، مجھے تو پہننا ہے، مجھے تو کھانا ہے، مجھے تو پیسے چاہیے، آئی ڈونٹ کیئر کہیں سے بھی تم کر کے لے کر آؤ. پھر اسی طرح سے جو ڈسٹرکٹیو ڈیسیژن میکنگ والے ہوتے ہیں ان کی آبزرونگ ایگو ویک ہوتی ہے. یاد ہے یہ کیا چیز تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا، اپنے اوپر نظر نہیں ڈالتے، دوسروں کو بس دیکھتے رہتے ہیں. لیکن جو ہیلدی طریقے سے فیصلے کرتے ہیں وہ ہر بات پہ سوچتے ہیں میرا فیصلہ درست تھا کہ نہیں تھا، قرآن و سنت کے مطابق تھا کہ نہیں تھا، اس میں اور کیا بہتری ہو سکتی ہے. اسی طرح سے جو لوگ کنسٹرکٹیو ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں ان کا ضمیر بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، اسٹرانگ کانشینس ہوتی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس چیز کی اکاؤنٹیبلٹی میری ہوگی کہ نہیں، مجھے اللہ کو جواب دینا ہوگا کہ نہیں. وہ اس بارے میں بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں. اور جو ڈسٹرکٹیو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، ابھی تو مزے کر لو. یہ جتنے اسٹار پلس ڈراماز آتے ہیں آپ دیکھیں گے اس میں ساری ہمیں ڈسٹرکٹیو قسم کی ڈیسیژن میکنگ جو ہے سکھائی جاتی ہے. پھر انٹویشن، چھٹی حص جو ہے سکس سینس، کنسٹرکٹیو ڈیسیژن میکنگ میں سکس سینس بہت اسٹرانگ ہوتی ہے اور ڈسٹرکٹیو میں نہیں ہوتی. وہ سوچتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں، مجھے تو خیال ہی نہیں آیا. مثلا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ کام کر لو یا یہ کام نہ کرو، تو آپ کی چھٹی حص کہتی ہے کہ اگر میں نے اپنے ہسبینڈ سے پرمیشن لی تو ان کو نہیں اچھا لگے گا، تو آپ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میرا خیال ہے ہم یہ کام ایسے نہیں کرتے. اسی طرح سے کنسٹرکٹیو ڈیسیژن میکنگ میں ہم
دوسروں کو بھی ہیلپ کرتے ہیں, اپنے آپ کو بھی ہیلپ کرتے ہیں. اور ڈسٹرکٹیو ڈیسیجن میکنگ میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے, ہم اپنے آپ کو, دوسروں کو, سب کو جو ہوتا ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے باؤنڈریز کی بات کی تھی, جس کا اچھا ہیلدی ڈیسیجن میکنگ ہے, اس کی ایموشنل باؤنڈری بہت اسٹرانگ ہے, نہیں تو دوسروں کی ایموشنل باؤنڈری بھی ویک ہے. اب آپ دیکھیں یہ ہمارا ڈیسیجن ہے نا کہ میں ان سارے کاموں کو خود کروں تو میں اچھے فیصلے کر سکتی ہوں, اور اسی طرح غلطیاں ہوں گی, غلطی ہوئی تو کیا ہے وہ آپ کو سکھائے گی. اچھا, اب آپ ایموشنل پرابلم کو سالو کیسے کرتے ہیں؟ اس کو آپ کیا کرتے ہیں, اس کو آپ سب سے پہلے لکھتے ہیں. ہمیشہ جب بھی کوئی مجھے کہتا ہے کہ مجھے ایموشنلی سمجھ آ رہی تھی کہ مسئلہ میں بہت کنفیوز تھی, میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ اس پورے مسئلے کو نا کاغذ پہ لکھیں. کاغذ پہ لکھنے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کروں کہ کیا کروں. اب آپ دیکھیں کہ اس میں سے کون سی چیز ہے جس کو میں کنٹرول کر سکتی ہوں, کون سی چیز ہے جس کو کنٹرول نہیں کر سکتی. پہلے وہ لکھیں, پھر اس کے مطابق وہ جو میں نے آپ کو بھی پیرامیٹرز بتایا وہ ڈیسیژن لیں, پھر اپنی باؤنڈری کو اسٹرانگ کریں اور پھر آپ وہ کام کریں. جب آپ پرابلم کو سالو کر رہے ہوں گے, جب آپ بریک کریں گے پرابلم کو, تو آپ کو کچھ چیزوں کو لیٹ گو کرنا ہوگا. بھائی فلاں کا نیچر ایسا ہے اور فلاں نے بات نہیں سننی تو بھائی پھر آپ اپنا طریقہ بدل لیں. جیسے کوئی لڑکی مجھے کہتی ہے کہ میرے تو گھر والے مجھے پڑھنے کی آگے اجازت نہیں دے رہے, ہسبینڈ نہیں دے رہے, یا شادی سے پہلے پیرنٹس نہیں دے رہے, تو میں کہتی ہوں کہ بھئی اگر انہوں اجازت دے ہی نہیں رہے تو پھر آپ آن لائن پڑھ لیں. پھر دیکھیں نا, یو ہیو ٹو لیٹ گو. نہیں میں تو فلاں, میرا تو ڈریم تھا فلاں یونیورسٹی میں پڑھوں, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کا ڈریم فلفل ہو جائے گا, لیکن ابھی کے لیے تو یہ کر لیں. اسی طرح میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے کسی نے بچے نے کوئی ڈگری لی اور اما ابا کے نزدیک تو وہ بڑا آفیسر ہوتا ہے نا کہ اس کو تو میرا خیال میں کوئی لاکھوں کی جاب ملنی چاہیے, لیکن جب وہ ایکچولی اپلائی کرتا ہے جاب کے لیے تو اس کو بہت منیمم پیسوں پہ جاب ملتی ہے. تو اب آپ کہیں نہیں جی ہم کیوں کریں, اور ایموشنلی آپ ڈسٹرب پھرتے رہیں, اتنا پڑھائی, اتنا پیسہ, اتنا کچھ, آپ پیسے نہیں دے رہے, ہم نہیں ایسی نوکری کرتے. آپ کو لیٹ گو کرنا پڑتا ہے, آپ کو یہ اپنے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ لیٹ می ورک, نہ ہونے سے تو بہتر ہے کچھ مل رہا ہے, پھر آگے دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا. جیسے بہت سے لوگ جب کہتے ہیں کہ نوکریوں کا بڑا مسئلہ ہے, تو میں کہتی ہوں نوکریاں بہت ہیں, پرابلم یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے سٹینڈرڈ کا نہیں سمجھتے. جب ہم ان کو اپنے سٹینڈرڈ کا نہیں سمجھتے تو پھر اس سے ہم اپنی فزیکل اور ایموشنل پرابلم دونوں بڑھاتے ہیں. تو ہمیں اپنی ڈیسیجن میکنگ کو ایسا کرنا ہوتا ہے جس سے بہتری ہو. ایکچولی میرے اپنے ساتھ ایسے بہت دفعہ ہوا ہے, میں نے کئی دفعہ جاب کی ہے جس میں میں نے پیسے نہیں لیے, صرف ایکسپیرینس کے لیے کی ہے, 6 مہینے, سال, لیکن اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں نے اپنے بچے بھی آسانی سے پال لیے, اس کی وجہ سے ایکسپیرینس بھی گین کر لیا, اپنی ڈگری بھی کر لی. اور یہ چیز میں نے اپنے بچوں کو بھی سکھائی کہ کبھی کبھی اگر لگے نا کہ جاب نہیں مل رہی, لیکن اگر تم فری کرو گے تو اس کے ساتھ تمہیں یہ آسانیاں, وہی بات ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن میں جانے کی مل جائیں گی, تو کر لو کام, اس سے جو ایکسپیرینس گین ہوگا اس سے بہت فائدہ ہوگا. تو اس سے بچے ایموشنلی بھی اسٹیبل رہتے ہیں. تو جب ہم پرابلم کو بریک ڈاؤن کریں تو آپ نے یہ بھی ساتھ اس میں دیکھنا ہے کہ اسٹریس اور فیلئر کہاں ہے, آپ کس پارٹ میں زیادہ ٹریپ ہوئے ہیں. آپ کو فیلئر کی فیلنگ زیادہ ہو رہی ہے, اسٹریس آ رہا ہے؟ کیونکہ اگر اسٹریس آ رہا ہے تو وہ انکنٹرولبل ہے, اور جو فیلئر ہے وہ کنٹرولبل ہے. کیسے فیلئر اگر ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں, آپ جس چیز کی وجہ سے فیلئر ہے اس چیز کو دوبارہ سے بہتر کرنا شروع کر دیں. آپ بہتر کریں گے تو وہ چیز بہتر ہو جائے گی. اسٹریس جو ہوتا ہے ایز سچ انکنٹرولبل ہوتا ہے, اس کو صرف آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مینج کرنے کے طریقے سیکھ سکتے ہیں. بہرحال ہوتا یہ کہ جب انسان اچھے ڈیسیجن لیتا ہے اور اپنے ریلیشن شپس پہ ورک کر رہا ہوتا ہے, اپنی ایموشنل باؤنڈری پہ ورک کر رہا ہوتا ہے, اور اپنے گولز نے بڑے کلیئرٹی کے ساتھ سیٹ کیے ہوتے ہیں, تو اس سے اس کو پتہ کیا فائدہ ہوتا ہے, اس کی ایموشنل باؤنڈری بڑھتی چلی جاتی ہے, بڑے سائز کی ہوتی چلی جاتی ہے, اور وہ ایسی بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ بہت سارے مسئلوں کو بڑی حکمت کے ساتھ مینج کرتا ہے. آپ اگر اپنے گھر میں کچھ بزرگوں کو دیکھیں گے نا, جن کو آپ کہتے ہیں ان کے اندر بڑا تحمل ہے, بہت برداشت ہے, انہوں نے انہی سارے پروسیس سے, ان کو یہ ایموشنل انٹیلیجنس اس طرح نہیں پتا ہوگی, لیکن انہوں نے یہی سارے پیرامیٹرز اڈاپٹ کیے ہوں گے, جس کی وجہ سے وہ بہت سی ایسی باتیں ابزارب کر لیتے ہیں جو کہ عام ہمارے جیسے لوگ نہیں ابزارب کر پاتے. یہ ایک سٹوری میں نے پڑھی تھی, اور اس میں یہ تھا کہ ایک ریسٹورینٹ میں ایک کاکروچ آیا اور ایک عورت کے اوپر آ کے بیٹھا, اور اس نے اسکریم کرنا شروع کر دیا. وہ چیخی, کاکروچ اڑ کے کسی اور کے پاس گیا, اس نے بھی اسکریم کرنا شروع کیا. ہر جگہ پہ وہ یہی ہو رہا تھا, کاکروچ اڑتا تھا, جس کے اوپر جا کے بیٹھتا تھا وہ اسکریم کرتا تھا, چیخ ہنگامہ مچا ہوا تھا وہاں پہ ایک ویٹر آیا. ویٹر نے کیا کیا کہ اس کے اوپر آ کے وہ کاکروچ بیٹھا, اس نے آرام سے اس کاکروچ کو پکڑا, باہر گیا اور جا کے اس کو باہر پھینک دیا, اور بس کچھ بھی نہیں ہوا. وہ جو صاحب ہیں جنہوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ میں نے جب یہ سارا دیکھا تو میں نے دیکھا کہ دس از آور ریئیکشن, یعنی کہ وہ کاکروچ از ناٹ ریسپانسبل فار دس بہیویئر, یہ ہمارے ریئیکشنز ہیں جو ہمیں اس طرح مختلف چیزوں کی طرف لے کر جاتے ہیں.
اور ایک اور سٹوری بھی میں پڑھی تھی کہ ایک آدمی تھا، بہت بیمار تھے، بزرگ تھے، تو ان کو انہوں نے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا، تو کسی نے ان سے جب کہا، ایکسپلین کیا یہ کمرہ ایسا ہے، مطلب وہ پہلے ہی کہتے ہیں میں بہت خوش ہوں، آئی ایم ہیپی، انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہوگا. تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے سنے بغیر ساری باتیں کیسے کہہ دی کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور سارا کچھ ہے. انہوں نے کہا کہ جب مجھے وہاں پر رہنا ہے تو پھر ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس کہ میں وہ کیا کر رہا ہوں اور کیسے کر رہا ہوں. یہ مجھے بہت پسند ہے سینگ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ کہتے ہیں کہ 10 تھنگس جو ہیں ان کو ویسٹ نہیں ہمیں کرنا چاہیے. جو ہمارا نالج ہے، ویسٹڈ بائی ناٹ ایکٹنگ اکارڈنگلی، یہ ہمیں ایموشنلی ڈسٹرب کرتا ہے. ہمارے ایکشنز بائی ناٹ اخلاص کے بغیر کرنا، پیسہ اس کا صحیح استعمال نہ کرنا، دل اس کو اللہ کی محبت سے خالی رکھنا، اپنے جسم اس کو اللہ کی عبادت میں نہ لگانا، اپنی محبت اس کو غلط ڈائریکشن میں دینا، اللہ کی رضا کے لیے نہ رکھنا، اپنا وقت ان کو ان چیزوں میں نہ لگانا جن کا حساب میں ہمارا پلڑا بھاری ہو، اپنی انٹلیکٹ اس کو اس کے مطابق نہ رکھنا جس سے ہمیں وہی بات ہے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو، اللہ کی خاطر خیر خواہی نہ لوگوں کی کرنا، ذکر جو کرنا چاہیے اس کو اپنی زندگی میں نہ شامل کرنا.